بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ استجار جو ہوتا ہے مبلغ مقدم کے ساتھ، اگر پیسے آپ نے پہلے دے دیے دکاندار کو اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ میں آپ سے چیز لیتا رہوں گا اور آپ وہ پیسے کاٹتے رہنا جو آپ کے پاس میں نے ایڈوانس رکھوایا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس پیسے کی کیا حیثیت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا وہ امانت ہوگی، ٹھیک ہے، یا اس پہ قرض ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ امانت ہوگی یا قرض ہوگی یا ثمن مقدم ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ثمن مقدم ہے، پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر ثمن مقدم ہے تو پھر بھی آپ یہ بتاؤ کہ پھر مبیع تو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بیع سلم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ثمن مقدم دے دیتے ہو اور چیز اس سے بعد میں لیتے ہو، لیکن اس کے لیے یہی بات ہوتی ہے کہ اس کی صفت معلوم ہو، وصف معلوم ہو، قدر معلوم ہو، یہ ساری چیزیں معلوم ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک جو تھا اس میں سے کیا ہو کیا جائے گا، اور ایسی چیزیں جس میں سلم جو ہے نا وہ جاری ہو سکتا۔ تو اب ہم نے استجرار کے طریقے پر جب ہم چیزیں وہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں ضروری نہیں کہ اس میں سلم جاری ہوتا ہو یا نہ جاری ہوتا ہو، ہم تو ہر طرح کی چیز خرید رہے ہوتے ہیں استجرار کے اندر جو ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں حضرت حافظ فرماتے ہیں کہ وَإِن قُلْنَا، اگر ہم یہ کہیں کہ وَإِن قُلْنَا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 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 المبلغ المدفوع امانۃ فی ید البائع، کہ جو مبلغ جو دیا گیا تھا، وَإِن قُلْنَا، یہ دیکھو یہ آ گیا، ان المبلغ المدفوع امانۃ فی ید البائع، کہ جو مبلغ جو دیا گیا تھا یہ امانت ہے بائع کے ہاتھ میں۔ وَكُلَّمَا أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ شَيْئًا، مشتری جب بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہے گا، سارا جزء من المبلغ ثمن الماخوذ، تو جو دیا ہوا تھا نا تو اس میں سے کیا ہو جائے گا، وہ ثمن بنتا جائے گا جتنی چیز میں سے۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ میں نے رکھوایا ہوا تھا، میں نے 5,000 کی چیز لے لی، تو اب وہ 5,000 میں سے کیا ہو گیا، 95,000 اس کے پاس پیچھے رہ گیا، 5,000 کیا ہوگا، ثمن بن گیا اس چیز کے لیے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمَبْلَغُ مُودًا عِندَ الْبَائِعِ كَمَا هُوَ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مبلغ ہے، جو پیسہ ہے 1,00,000 روپیہ، وہ مودہ اس کو سپورٹ کیا ہوا ہو جو ہے نا بھائی کے پاس والا چاہیے، اور اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا، اور امانت ہوگی اس کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ مودہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس امانت ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو امانت ہوتی ہے اس کے اندر جو امین ہوتا ہے، جس کے پاس سامان صفائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، لأن الأمان کہتے ہیں ولا یسلو ان یصرفہ، خرچ کرے اس کو فی حاجت نفسہ، لأن الامانة لا يجوز التصرف فيها وهذا على كون مشکلا، یہ تو بڑی مشکل بات ہو جائے گی، بل متاثرا من الناحیت العملیہ، عملی طور سے بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے، خلاف ما هو متعارف فی الاستجرار، وخلاف استجرار کے، فإن الباعة في الاستجرار لا يحتفظون بالمبلغ المدفوع إليه مقدما، لیکن تو جو بائے ہوتے ہیں تو استجرار لا يحتفظون بالمبلغ المدفوع إليه مقدما، جو اس کو حفاظت کرتے ہیں، وإنما يسجلون قدره في حساب الموت، وہ کر لیتے ہیں اس کو اپنے پاس رجسٹر میں نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ جناب اتنے ہم نے پیسے دے دیے، اتنے مطلب اتنے کی چیز دے دی ہے اس کو، سمجھ صرفنا کی کئی فمشا ہو، پھر جتنا مرضی چاہتے ہیں خرچ کر لیتے ہیں۔ وَإِن قُلْنَا إِنَّ الْمَبْلَغَ هُوَ قَرْضٌ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے، امانت کے اندر یہ مسئلہ بن رہا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ قرض ہے، ان المبلغ المدفوع قرض اقرضہ المشتری الی البائع، کہ بائع کے پاس نے قرض دیا تھا، فحل له استعمال جائز ہے، فالاشکال فی انه قرض مشروط فی البیع للہ، اب اس میں ایک اور خرابی لازم آ رہی ہے کہ آپ ایک قرض دے رہے ہو جس میں آپ کیا کر رہے ہو، شرط لگا رہے ہو قرض کے اندر کہ جناب میں تجھ سے تجھے میں قرض دے رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں گا،
میں تم سے یہ چیز خریدوں گا، خریدتا رہوں گا. تو اب کیا ہو جائے گا؟ ایسا قرضہ ہے جس میں کیا ہے، بے جو ہے نا بے لائق یعنی بعد والی بے کی شرط لگائی جا رہی ہے. فإن المشتری لم يفرز البائع على وجه الصلة. تو مشتری نے تو اس کو صلہ کے طریقے پر قرض نہیں دیا تھا. انما قرضه ليقع بالبيع في وقت لاحق، بعد میں جو ہے تاکہ بے ہو جائے. فصار البيع مشروط في عقد القرض. تو گویا بے مشروط ہو گئی ہے قرض اس میں سے. وہذا شرط یخالف مقتضى عقد القرض. اور یاد رکھو یہ مخالف ہے کس کے لیے؟ قرض کے تقاضے کے مطابق. فینبغی ان یکون فاسدا. تو یہ کیا ہو جانا چاہیے؟ بے فاسد ہو جانی چاہیے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ اگر کسی کو قرض دیتے ہو نا تو اس میں آپ شرط نہیں لگا سکتے ہو. اس میں آپ شرط نہیں لگا سکتے کہ جناب علی میں تمہیں قرض اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ تم مجھے یہ چیز بیچو گے ہی بیچو گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ بغیر کسی اس کے دیتے ہو، قرض وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اگر کسی نے آپ سے کہا 1 لاکھ روپے دے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے یہ کرو گے، فلانی چیز جو ہے نا مجھے بیچو گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اول فرمائیں گے ولم ارا احد من الذين تكلموا عن سجارے من تعرض لهذا الاشكال. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے اس اشکال کو دور کرنے کے بارے میں کوئی بات کی ہو. والذی یظہر لی، ہاں مجھے بات مجھے ظاہر ہوتی ہے کہ ان هذا المبلغ دفعة تحت الحساب. ان هذا المبلغ دفعة تحت الحساب، یہ کیا ہے؟ یہ تحت الحساب کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو بعد میں اماؤنٹ جو ہے نا اس کے تحت جو ہو رہی ہوگی، یہ مبلغ جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو پیسہ جو دیا جا رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ آن اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا، مطلب ایٹ دا اینڈ آپ اس کو وہ کر رہے ہوتے ہو کہ جناب آپ نے وہ دے دیا اس کو، اور جو ہے نا مہینے کے اینڈ کے اوپر یا سال کے اینڈ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہوتے ہو اس کو جو ہے نا یہ اماؤنٹ جو ہوتی ہے اس کو آپ مائنس کر لو گے. تو خطہ سر صاحب وہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ان قرضن پھر اصطلاح لکھی. تو اگرچہ یہ کیا ہے، تو اگر یہ قرض تھا پھر اصطلاح لکھی اگرچہ یہ قرض ہے من حيث انه يجوز للمدفوع له، المدفوع له کہ جائز ہے کہ ان يصرف في حوائج نفسه ومن يشكون مضمون عليه، اور اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہوگا ضامن بھی ہوگا. ولكن قرض يجوز في شرط البيع لا، لیکن یہ ایسا قرض ہے جس میں کیا ہے بعد والی شرط لگانا جائز ہوگا. کون شرط متعارف، اس لیے کہ یہ کیا شرط متعارف ہے. فإن الدفعات، اس لیے کہ جو یہ دفعات جو اماؤنٹ جو دی جاتی ہیں تحت حساب جو ہوتے ہیں یہ آن اکاؤنٹ جو ہوتی ہے نا ایٹ دا اینڈ جو پیمنٹ جو وہ کرتے ہیں لا یقصد بھی الاقراض، اس میں کیا نہیں ہوتا، اس میں قرض دینا مقصد نہیں ہوتا. انما یقصد بها تفریق ذمت المشتری ان اداء الثمن عند البيع. مشتری اپنا ذمہ ساکت کر رہا ہوتا ہے کہ نا میں بعد میں کیا ہو جاؤں گا تاکہ میری بات کی بچت ہو جائے. انما یقصد به تفریق ذمت المشتری ان اداء الثمن عند البيع وان يتيسر له شرع ان يتيسر له، اور اس کے لیے جائز ہو جائے شرع الحاجات چیزوں کا خریدنا دون ان يتکلف نقد الثمن في كل مرة، نہ کہ یہ کہ وہ ہر وقت پیسے اٹھائے رکھے اور خریدتا رہے جو ہے نا. بعض ان کا قرض ان تعرف فيه شرط البيع، یہ ایسا قرض ہے جس میں کیا کیا گیا تعرف فيه کہ اس میں بے کی شرط جو ہے نا تعرف فيه بے اس میں سے لگائی گئی بے کی شرط. والشرط كل ما كان متعارفا، ہر وہ شرط جو متعارف ہوتے ہیں فإنه يجوز عند الحنفية، ہر شرط کل مقام تعارف ہے جب وہ متعارف ہو جائے عرف میں آ جائے تو جائز ہوتی ہے حنفی کے نزدیک. ان کان مخالف مختص لگ اگرچہ وہ کیا عقد کے خلاف ہو. کما فی شرائع نارے، جیسا کہ آپ نے جوتا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بین یحذف البائع کہ بائع اس میں کیا لگائے گا تسمے لگائے گا جوتا جو ہے تو اس میں سے. اچھا یہ جو ہے نا آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا کیا کہ قدوری وغیرہ کے اندر اگر ہدایت پڑی ہوئی ہے تو پھر اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. دیکھو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اس میں سے کہ آپ دیکھو عقد جس کے جو ہے نا عقد جس شرط کا تقاضا نہ کرتا ہو نا، عقد جس شرط کا تقاضا نہ کرتا ہو تو وہ ایسی
उस शर्त लगाना जायज़ नहीं होता बैग के अंदर, लेकिन उस वक़्त में शर्त लगाना जायज़ नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। आप ना एक किसी से कपड़ा खरीदने के दुकानदार के पास, और वो कहते हैं, "जी, आप खरीद लें मुझसे।" आप कहते हो, "ठीक है, मैं खरीदूँगा ये कपड़ा इस शर्त के ऊपर कि तुम क्या करोगे, मुझे ये कपड़े सी के भी दोगे, सी के भी दोगे।" ठीक है? जैसे आजकल आप आम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है? तो कपड़े अपने कपड़े सिलवा के, और उसने कहा कि जी ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा कि ऐसी शर्त लगाना जिसमें बाय का फायदा हो या मुश्तरी का फायदा हो, या जो वो है मबीए का फायदा हो। मिसाल के तौर पे अब एक आदमी से आपने कहा, ठीक है मैं गुलाम खरीदूंगा इस शर्त के ऊपर, नहीं बल्कि भाई ने कहा कि मैं बेचूंगा ये गुलाम तुम्हें इस शर्त के ऊपर कि तुम इस गुलाम को आज़ाद कर दोगे। तो अब इसमें क्या है? ऐसी शर्तें लगाना जायज़ नहीं होता बै के अंदर, कि जिसमें बाई का फायदा हो या मुश्तरी का फायदा हो, या क्या उस मबीए का फायदा हो। अगर वो क्या है, किसी के गुलाम वगैरह समझदार है तो समझता है उसको अपने फायदे की जो है, ठीक है, ये आपने वो किया होगा। इसीलिए बाद लोग क्या कहते हैं, जो गारंटीज होती हैं, गारंटीज जानते हैं ना, गारंटी दी जाती है जी, आप ये चीज़ खरीद लें, साल भर की गारंटी जो है ना, आपको क्या करेंगे, बाय आपको कहता है कि जनाब आप ये चीज़ खरीद लो, तो साल की गारंटी जो है ना मैं दूंगा, इसकी मैं फ्री सर्विस करूंगा, इस तरह करूंगा। तो बाद लोग क्या कहते हैं कि जनाब ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए कि इसमें मुश्तरी का फायदा होता है। अब चीज़ आपने बेच दी है, अब चाहे वो खराब निकल आए चाहे ठीक हो, ठीक है अभी ठीक है, बाद में अगर वो खराब हो जाती है या उसमें जो है ना उसकी गारंटी जो है, तो किस बात की, मुश्तरी ने खरीद ली थी, बस उसकी किस्मत थी, चीज़ खराब हो गई बाद में, और वो साल मतलब 6 महीने बाद जाके चेंज करवाए या इस तरह करवाए, तो कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये शर्तें लगाना। ठीक है ना, ये जो है ना, ये आमतौर पे ऐसा वो किया जाता है केस में से। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि वहां पे कुछ उन्होंने कुछ शराइत वगैरह दी हुई है। उन्होंने कहा है कि देखो, अगर उर्फ के अंदर एक चीज बड़ी आम हो जाती है, उर्फ के अंदर मुतारफ शर्तें होती हैं, ठीक है ना, मुतारफ शर्तें हैं। नहीं, सिलाई के बगैर अगर वो, या सिलाई, देखो सिलाई के बगैर क्या ना, उसका फायदा क्या है, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, तो सिलाई के बगैर सिलाई भी ले रहा हो, तब भी देखो ईद के दिन आ गए हैं, ईद के 3 दिन रह गए हैं सीने के लिए। वो कहता है कि जनाब अली, तुम्हारे दर्जी जो है ना मुझे सीख के देंगे ये। वो कहता है कि जनाब ये जो है, अगरचे वो कीमत वो उतनी ही ले रहे हैं जितनी वो सिलाई लेते हैं, मिसाल के तौर पे 1,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जनाब मैं नहीं सी के दे सकता आपको, ठीक है ना, कपड़ा लेना है तो आप कपड़ा लेंगे, मैं आपको सी के नहीं दूंगा। तो इसमें फायदा जो है ना क्या है, उसमें से मुश्तरी का जो है ना, बाई का फायदा हो या मुश्तरी का फायदा हो, बस किसी एक का भी फायदा आ जाए, या तीनों का, दोनों का फायदा आ जाए, तब भी क्या है, ये जायज नहीं होता हो। लेकिन अगर उर्फ के अंदर वो चीज चल रही है ना, उर्फ के अंदर मुतारफ हो गई है, तो ऐसी शर्त लगाना क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। ऐसी शर्त जायज हो जाती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, अब मैंने कहा कपड़ों की मिसाल दी आपको। जब हम पर्दे लेने जाते हैं ना, खरीदने के लिए, पर्दे खरीदने के लिए, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ यही वो है, पर्दे खरीदने के लिए जाते हैं ना, वो जो दुकानदार होता है ना, वही क्या करता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि वो आपको पर्दे सिलवा के देता है। पैसे आप देते हैं उसको बेशक, लेकिन आप कहते हो यार देखो, ये जो है ना मैं आपसे खरीद रहा हूँ, तो ये जो है ना मुझे आपने सिलवा के भी देने हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, आप मुझे साइज बताइए, खिड़की का साइज क्या था, वो क्या करके देगा, वो आपको सिलवा के देगा। ये क्या है, उर्फ है, ये उर्फ है, ये उर्फ हो चुका है। तो अब ऐसा जो उर्फ जो माशरे के अंदर चल रहा है, तो ऐसी शर्त लगाना क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह गारंटी जो है, गारंटी, मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू की राय क्या है, तो कहते हैं कि गारंटी क्या है, ये उर्फ है। पाया क्या कर रहा होता है, अपनी तरफ से वो दे रहा होता है कि जनाब मैं 6 महीने की आपको गारंटी दे रहा हूँ, फ्री सर्विस की या फलां की, ये जो है उसमें से अगर क्या मुश्किल का इसमें फायदा है, लेकिन उर्फ के अंदर क्या होगा, ऐसा ही चल रहा है।
لوگوں کے ہاں ہو گیا، تو وہ اس لیے کیا ہو جائے گی، گارنٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، حضرت کی رائے یہ ہے۔ بعض کراچی کے علماء وغیرہ جو ہے نا، جنہوں نے اسلامی بینکنگ کے خلاف لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مفتی احمد ممتاز صاحب وغیرہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے گارنٹی وغیرہ کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں گارنٹی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، گارنٹی ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ کمپنی خود بھی کہہ رہی ہے اس میں مشتری کا فائدہ ہے کمپنی کا نقصان ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے گارنٹی ٹھیک نہیں ہے، اسی پہ نا حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عرف کے اندر ہو چکا ہے، اور کمپنیاں اپنی چیزیں زیادہ بکوانے کے لیے، لوگ زیادہ خریدیں اس کے لیے ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس میں کیا ہوتی ہے گارنٹی ہوتی ہے، اور عرف کے اندر وہ کیا ہو گیا گنجائش ہے، تو ٹھیک ہے، گارنٹی بھی کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے قدوری کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے نا کچھ وہاں پہ شرائط کر لکھی ہوئی ہیں قدوری کے اندر، اگر تو آپ نے ہدایت پڑھی ہوئی ہو تو وہ تو کتاب البیوع جو ہے وہ تو بڑی چیز آسان ہو جاتی ہے ہدایت کے اندر جو ہے۔ ہاں وہ ایک ہو سکتا ہے کہ اس میں گنجائش کا پہلو نکل سکتا ہے ایکسٹینڈ گارنٹی جو ہے، کہ اس کی وہ کیا کر رہے ہیں ہم، لیکن ایک مسئلہ ایشو یہ ہے، اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ چیز اگر خراب نہیں ہوگی تو میرے پیسے کیا ہو جائیں گے، ضائع چلے جائیں گے، اب وہ میں کس چیز کے اس کو پیسے دے رہا ہوں، وہ کس حیثیت سے اس کو میں پیسے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس پیسے کی کیا حیثیت کیا ہوگی جو میں اس کو دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو 6 مہینے کی ہم ویسے گارنٹی دیتے ہیں، آپ کو سال کی وہ دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس میں سے اگر تو اس کو مبیع کا حصہ بنا لیا جائے، مبی کا حصہ بنا لیا جائے پھر تو چلو ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے وہ کر رہے تھے کہ جناب آپ شروع میں اس کو مبیع کا حصہ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب اگر تو آپ نے 6 مہینے کی گارنٹی کے اوپر لینی ہے چیز تو یہ آپ کو میں آپ کو 10,000 کا دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے سال کی گارنٹی کے ساتھ لینا ہے تو تب یہ جو ہے نا 15,000 کی چیز، تو ٹھیک ہے یہ مبیع کا حصہ بن جائے گا، مبیع کا حصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس نے کیا اس نے کہا کہ جناب 10,000 کی چیز ہے بیسیکلی 5,000 ایکسٹرا میں آپ سے اگر آپ نے گارنٹی لینی ہے سال کی گارنٹی لینی ہے تو میں اس کے لے رہا ہوں چارج، آپ اس کو 5,000 دے رہے ہو، وہ بیسیکلی اس کو کس حیثیت سے دے رہے ہو، پتہ نہیں چیز ٹھیک خراب ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ سروسز تو اس وقت ہوتی ہیں کہ جس وقت کیا ہو کہ اگر وہ چیز جو ہے نا، یہ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اس کی کیا حیثیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ شرط کل لما کان متعارفا، ہر وہ شرط جو متعارف ہو جائے فإنه يجوز عند الحنفیہ، حنفیہ کے نزدیک کیا ہو جائے گی، وہ جائز ہو جائے گی، ہر وہ شرط جو متعارف ہے تو حنفیہ کے نزدیک جائز ہو جائے گی، تو ان کا نہ مخالف لمقتضى العقد، اگرچہ وہ کیا مقتضی عقد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کما فی شرع النال بشرط ان يحصل البيع، کہ جناب آپ جوتا میں تم سے لوں گا اس شرط کے اوپر، اصل میں پہلے زمانے میں یہ مختلف ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، خالی کیا ہوتا تھا جوتا ہے تسمے کے علاوہ وہ ہوتا ہے تسمہ لگا کے دینا اس کے اندر ایسا کچھ کرنا، اب تو جوتے ہی وہ تسمے والے ہوتے ہیں نا، کہیں یہاں سے بول پائے، اچھا یہ وومن ہونا، کہتے ہیں اب اس سے ایک اور بات نکلتی ہے وہ کیا ہے، اچھا وومن ہونا نر الفقہاء الذین اجازوا الاستجارہ، کہ جنہوں نے استجار کی اجازت دی ہے، وہ کون ہے، لم یفرقوا بین دفع الثمن مقدما و بین دفعه مؤخرا، کہ ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو آپ نے سمن اس کو پہلے دیا یا بعد میں دیا، اس کی کیا حیثیت ہے، قال ابن عابدین رحمۃ اللہ، ابن عابدین کہتے ہیں قال فی الفالجیہ، اچھا دفع دراہم الی خباز، ایک آدمی نے کیا کر دیا، کچھ دراہم دے دیا خباز روٹی والے کو، کہا یار یہ پیسے پکڑ لے تو جو ہے نا، قال اشتریت منک مئۃ من خبز، میں نے تجھ سے کیا کر لیے 100 من، لیکن اشتریت منک مئۃ من، 100 من، یہ 100 من اردو والا من نہیں ہے، اچھا
40 जो हमारे होते हैं ना 40 किलो मिलता है ना, तो फिर क्या मिलता है, एक मन होता है उर्दू के अंदर, हम जो कहते हैं कि ना 40 किलो मिलके एक मन जो है ना, यहाँ से वो मुराद नहीं है। ठीक है ना। तो ये आ गया कि जनाब कहते हैं मैंने क्या कर लिया तुमसे, इश्तरी तुम इनका मिया तमन्ना मिन खुब्स, कि मैं तुमसे जो था ना 100 मन जो है रोटी के खरीदे, वजाल याखुल कुल्ल यौमिन खमसत अमनाइन, तो मैं हर रोज तुमसे क्या करूंगा, 5 मन जो है ना वो हासिल करता रहूंगा, वो आटे के जो है ना, ये तकरीबन 2 किलो के करीब वजन जो है ना वो बन जाता है कि उसमें से मैं तुमसे इतना वो लेता रहूंगा। फल बे फासिदुन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जनाब अली वलवालजिया वाले ने कहा कि जो है ना बे क्या है, फासिद है। वमा अकला फहुवा मकरूह, जो खाया है वो क्या है, मकरूह है। लिअन्नो इश्तरा खुब्ज़न गैर मुशल्ल, इसने ऐसी रोटी खरीदी है इसकी तरफ इशारा नहीं किया गया, तो उसके इशारा ने ले जैसे ना कानल मबियु मजहूल, तो मबिया क्या होगा, मजहूल होगा। अच्छा, अब बियुआत में आपने ये भी पढ़ा होगा कि देखो समन, समन तो जाहिर बात है वो तो मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होता, लेकिन मबिये का क्या होना चाहिए, मबिया मुतय्यन भी होना चाहिए, मुशख्खस भी होना चाहिए। ठीक है ना। मबी जो है, मैं एक चीज खरीदने जा रहा हूँ, उससे मैंने चीज खरीद ली है, दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या चीज, मेरी चीज अलादा हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक दुकान थी, उसमें क्या पड़े हुए थे, 100 मोबाइल पड़े हुए थे, एक जैसे थे सारे के सारे मोबाइल एक जैसे। मैंने क्या किया, दुकानदार को पैसे, मैंने कहा यार 100 मोबाइलों में से ना 10 मैंने खरीद लिए, 10 मैंने खरीद लिए, तो ये बैग ठीक नहीं है। बैग क्यों ठीक नहीं है, इसलिए कि उन 100 में से जो मेरे 10 है ना उनको क्या हो जाना चाहिए, तो उसको उनको इलादा हो जाना चाहिए, अगरचे मैंने कब्जा ना भी करूं, लेकिन वो मुतय्यन हो जाने चाहिए। उसकी वजह ये कि खुदा ना खास्ता अगर क्या हो जाता है, उस दुकान के अंदर कुछ नुकसान पहुंच जाता है, तो किसका नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर उसमें से 20 जो है ना मोबाइल जो है जल जाते हैं, तो अब भाई मुझे कहेगा कि जनाब अली आपके 10 थे और 10 मेरे थे। मैं कहूँगा नहीं जी, मेरे जो 10 थे वो तो जले ही नहीं है, 80 मेरे तो 10 और 80 में से हैं, जो तुम्हारे हैं वो क्या है, उसमें से जले हैं ये जो है, तो झगड़ा होगा ना। इसलिए क्या होता है कि मबिया क्या होना चाहिए, मुतय्यन होना जरूरी होता है। मबी का मुतय्यन होना जरूरी होता है, और मुतय्यन करके उसको क्या करना चाहिए, उसको सुपुर्द भी कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो मबी का मुतय्यन होना जरूरी होता है कि ये चीज क्या है। इसीलिए अब इसी बात पे आते हैं जो उस दिन मैं बात कर रहा था। है ना, पैसे तो ये वो पैसे ना जो आपने पहले दे दिए थे उसको, पहले आपने इकट्ठे पैसे उसको पकड़ा दिए ना। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने उसको 10,000 रुपया दे दिया और मैंने कहा पूरे महीने की रोटियां मैं जो है तुमसे लूंगा, 10,000 मैंने उसको पहले पकड़ा दिया, और मैंने तुमसे क्या कर ली, इतनी रोटी खरीद ली है तुमसे। ठीक है ना। इतनी रोटी खरीद ली है तुमसे, आटा जो है जो इसके बदले में जितना मन, 100 मन आटा जो है ना, ये क्या हो गया उसमें से, ये मेरा हो गया उसमें से। तो मुझे सिर्फ क्या करोगे, मैं मुझे वो रोजाना देता रहेगा कि जनाब अली इतनी आपकी क्या होती है, रोटियां चली गई हैं। ये उसकी बात हो रही है कि जनाब अब वो मुतय्यन नहीं है वो रोटी, वो तो उस वक्त मुतय्यन होगी ना जैसे वो स्पुर्द करेगा। स्पुर्द होने से पहले तो मुझे मुतय्यन नहीं है ना। अभी जैसे मैंने मोबाइल की मिसाल दी है, मैंने कहा मैंने 100 मोबाइल खरीद लिए हैं हमारी दुकान में से, 10 मोबाइल खरीद लिए हैं, 10, तो उसमें 100 पड़े हुए थे। अब वो कौन से जो है ना वो मेरे होंगे, कौन से उसके होंगे, ये मुतय्यन नहीं है। क्यों मुतय्यन होना जरूरी था, तो इसको इलादा कर दिया जाता कि जनाब ये, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर वो चीज़ खुदा न खास्ता अगर हलाक हो जाती है तो किसकी हलाक होगी, बाई की हलाक होगी या मुश्तरी की हलाक होगी। मुतय्यन होना जरूरत है, यही हम कहते हैं। जो आप ऑनलाइन जो कमोडिटी मार्केट के अंदर सोना खरीदते हो, ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो है ना कुछ गंदम खरीदते हो, चावल खरीदते हो, ऑनलाइन मार्केट जो होती है वहाँ पे,
اور وہ بزنس کرنا مقصد ہوتا ہے، بزنس ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب علی کیا آپ نے جو گندم خریدی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، کیا وہ آپ کے نام پہ لادہ سے وہ کر دی گئی ہے، ٹیگ لگ گیا ہے، لادہ کر دی گئی ہے؟ تو عمومی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سونا خرید رہے ہو تو وہ لادہ کرتی ہے کہ نہیں خریدا، بس وہ کاغذی سے اس میں لادہ ہو جاتا ہے، ڈیجیٹلی جو ہے، فزیکلی جو ہے نا وہ چیز لادہ نہیں ہوتی ہے، ڈیجیٹلی تو کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا اتنا جو ہے نا، یہ اس میں سے یہ ہم نے لادہ، یہ آپ کی چیز ہو گئی ہے، تو ڈیجیٹلی کافی نہیں ہے۔ یہی فارکس وغیرہ کے اندر جو ہے نا اس میں سے ہوتا ہے کہ فارکس کا کاروبار جو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو خیر فارکس میں تو کیا ہے، وہ تو اس میں تو متعین ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سمن جو نہیں وہ تو کیا تھا، وہ سونا چاندی یا یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس میں سے، تو اس میں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وہ ہے اپنا لیکن وہاں پہ قبضہ تو ہونا چاہیے نا کم سے کم، وہاں پہ بھی جو ہے مجھے جو ہے نا وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ سے ڈالر کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہو، ڈالرز جمع کروا دیتے ہو، $100 کا اکاؤنٹ کھول لیا، اس سے اپنے کیا کتنے کتنے پیسے خرید رہے ہوتے ہو پھر بیچ رہے ہوتے ہو، تو وہاں پہ بھی فارکس کو بھی اس لیے ہم ناجائز کہتے ہیں کہ فارکس ٹھیک نہیں ہوتا، یہ جو فارکس کا کاروبار چل رہا ہے آج کل یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہی یہ جو کموڈٹی مارکیٹ کے اندر جو ہے، کموڈٹی مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ متعین نہیں ہو رہی ہوتی چیز آپ کی، آپ کہتے ہو جناب میں نے 1 کلو سونا خرید لی ہے، کہاں خرید لی ہے جناب؟ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج جو ان کی وہ ایکسچینج کموڈٹی ایکسچینج پہ میں نے کیا کر لیا وہاں پہ نا 1 کلو سونا خرید لیا، وہ بھائی وہ کلو سونا انہوں نے لادا کیا ہے نہیں کیا، وہ آپ صرف اور صرف کیا کر رہے ہوتے وہ بیچ رہے ہوتے آن لائن ہی جو ہے، میں نے اتنا بیچ دیا اتنا خرید لیا اتنا بیچ دیا اتنا خرید لیا، تو وہ متعین نہیں ہوتا، اور جب چیز مبیع متعین نہیں ہوگا تب کیا نہیں ہوتا اس کے اوپر جو اس کو بیچنا مبیع متعین بھی ہونا چاہیے، پھر قبضہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، چلو اگر قبضہ نہ بھی کرو تو کم سے کم کنسٹرکٹیو، میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک ہوتی ہے فزیکل پوزیشن ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کے زمان میں ایک طرف کیا ہو جائے منتقل ہو جائے، تو وہ نہیں ہو رہا تھا، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی، اس لیے کہتے ہیں کہ ومن ہونا، تو اس لیے کہتا ہے دفع دراہم الی خباز، کہ دراہم کو دے دی خباز کے پاس، وقال اشتری تو من کا میت من من خبز، میں نے کر دیے 100 من جو تھی نا وہ روٹیاں خرید لی ہیں، وجالا یاخذ کل یوم خمس تمنائن، ہر روز کتنی لیتا رہا؟ 20 من جو ہے نا روٹیاں لیتا رہا، البیع فاسد، تو بے فاسد ہے، کیوں؟ وما اکل فهو مکرون لانه اشترى خبز غیر مشال، اس لیے کہ اس نے وہ روٹیوں کی طرف اشارہ کیا، روٹیاں خریدی جو بھی اب ظاہر بات ہے وہ وجود میں نہیں آئی ہیں ابھی تو، غیر مشارہ نے لے متعین ہوئی ہیں نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے، تو ان کی بے کیسے ہوگی؟ اس کی بے تو نہیں ہوئی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، فکان المبیع مجھولا، تو مبیع کیا ہوگا؟ مجھول ہوگا، ولو آتا چلے ولو آتاہ الدراہم وجعل یاخذ من كل يوم 5 ولم يقل في الابتداء اشتريت منك، اچھا 100 درہم تو دے دیے تھے اس کو، اور کہا کہ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خرید لی ہیں تم سے، بلکہ ہر روز کیا لیتا رہا؟ 5 من لیتا رہا، دیکھنا اس میں دیکھنا، یجوز یہ جائز ہے، کیوں؟ فہذا حلال وان کان نیت وقت دفع الشرع، اگرچہ اس وقت اس کو دینے کی جو پیسے دینے کی نیت تھی وہ کیا تھی؟ اس کی شرع کی نیت تھی، لأنه مجرد نیت لا ينقض البيع، اس لیے کہ خالی نیت سے کیا نہیں ہوتی؟ بے منعقد نہیں ہوتی ہے، وانه الان بالطاعت، اب جو بے ہو رہی ہوگی، جو ابھی آپ نے سوال کیا، جب آپ روٹی لے رہے ہو نا تو اس وقت بالطاعتی کیا ہو رہی ہے؟ وہ بے ہو رہی ہے، اور پیسے کٹ رہے ہیں وہ جو آپ کو شروع رکھوائے ہوئے تھے، والآن اچھا مبیع معلوم ہے بیان کہ بے صحیح ہے، کل تو وجہ اچھا وجہ ان ثمن الخبز معلوم، کہ روٹی کا جو سمن ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، فائزہ نہ کرا بے بتاتی، کہ اگر وہ بے بتاتی ہو جائے وقت الاخذ ما دفع الثمن قبلہ فقضا اذا تاخر دفع الثمن بالاولى، تو بعد میں جو دیتے ہو تو پھر طریقے اولا کیا ہو جائے گا؟ وہ جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، وقال ابن نجین في الاشباح والنظائر ومنها لو اخذ من اچھا لو اخذ من العروس والعدس وما اشبہ، ٹھیک ہے نا، جو اس نے لیا ہے چاولوں میں سے دالوں میں سے وما اشبہ، وقت کانا دفع الیہ دینارا مثلا،
اس دینار پہ دے دیا تھا، کیوں؟ اچھا جی، لینفق علیہ، تاکہ اس کو خرچ کیا جائے، سو مختصم بعد ذالک، دونوں میں جھگڑا ہو گیا اس میں سے کی قیمت ہی، حل تو تب وہ قیمت یوم الاخذ اور یوم الخصومت ہے. اب یہ چاول یا کوئی ریٹ جو ہے ان کی جو ہے نا وقت خصومت کا اعتبار کیا جائے گا، یوم خصومت کا یوم الاخذ لینے کا وقت تھا. قال فی تتمہ، تو یوم الاخذ ہے. تو کہتے ہیں جس دن اس نے وہ چاول وغیرہ لیے تو اس دن کا ریٹ کا حساب لے گا. قد اسلفنا قول مالک علیہ فی الموطا، امام مالک کا تھا ولا باسا بئن یزا رجل عند رجل درہما، کہ جو ہے نا ایک آدمی کسی کے پاس ایک درہم رکھتے، ثم یاخذ منہ بثلث او بربع، کہ اس کا تہائی کے بدلے میں یا چوتھائی کے بدلے میں لے، اور بکسر منہ، یا کوئی بھی اس کی پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے نا. تو کہتے ہیں صلۃ معلومہ و تبین بہذا السجار بمر جائز مسئلہ الشائی بثمن مؤخر، کہ جو آپ شروع میں پیسے دے دیتے ہو یہ جائز ہے. سمن یہ جو ہے جو شروع میں دیتے ہو یہ بھی جائز ہے. کس طرح؟ سمن مؤخر کی طرح جو ہے، دونوں یکون المبلغ قرض عند البائع. اب جو بائع کے پاس آپ رکھوا رہے ہو پیسہ، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ قرض کی ہوگی. الی ان یکل بیع عند الاخذ، کب تک کہ جب تک کہ بے جو ہے نا وہ ہو جائے گی. چلیے فتجری مقاصۃ القرض بثمن المبیع، اس لیے کیا جائے گا فتجری مقاصۃ القرض بثمن المبیع، تو مقاصہ ہو جائے گا، یعنی قرض جو آپ نے دیا ہوا تھا، اب اس میں سے مثال کے طور پر میں نے 1,00,000 روپے دیا ہوا تو میں نے 5,000 کی چیز خریدی ہے، تو یہ مقاصہ ہو گیا. کیا مطلب کہ 5,000 اس میں سے جو ہے نا وہ ہو گیا، وہ 95 کا مقروض ہو گیا میرا. والمبلغ مضمون البائع، اور مبلغ بھی کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، بائع ضامن بھی ہوگا ان پیسوں میں. وہ قرض تو ضمانت آتی ہے نا. ان حلق من مالی الا اذا وضع المبلغ عنده كما هو كامانت، ہاں اگر یہ کہ اس نے اپنے پاس جو پیسہ تھا اس کو ایسے ہی رکھا ہو جیسے کہ اپنی امانتوں کو رکھتا ہے. بلم یہ تصرف ہی، اس میں تصرف بھی نہیں کیا. یقون قبض، اچھا یقون قبض امانت، تو یہ قبضہ کیا ہو جائے گا؟ امانت ہو جائے گا. فلا یضمن عند الهلاك، تو اب یہ ضامن نہیں ہوگا ہلاکت. ويخرج على هذا اشتراک المجلات الدوریہ. ہاں اب دیکھو ذرا جناب علی، آپ جو یہ رسالے خریدتے ہو تو پہلے آپ پیسے دے دیتے ہو نا، پیسے پہلے دے دیتے نا. وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کو رسالہ جاری کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بھی دینی رسالہ ہو گیا، نیوز ویک ہو گیا، ٹائمز ہو گیا رسالہ، تو آپ سے کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں، سالانہ ہمیں فیس دے دیجیے. آپ پہلے فیس دے دیتے ہیں نا ان کو. تو کہتے ہیں وہ اشتراک مجلات الدوریہ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ فإن العادة في أصلنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل سنة، پورے سال کی فیس دیتے ہیں اصحاب هذه الدوريات، وانهم يبعثون اليهم نشرة من المجلة في كل شهر، وہ ہر مہینے کا آپ کو کیا بھیجتے ہیں؟ ایک وہ بھیج رہے ہیں، مثال کے طور پہ نیوز ویک آ رہا ہے آپ کا ہر مہینے. تو فبدل الاشتراک قرض مضمون عندهم، اب یہ کیا ہوگا؟ فبدل الاشتراک قرض مضمون، تو جو پیسے آپ نے دیے ہوئے تھے ان پہ کیا تھے؟ قرض تھے اس میں سے. وَيَقَعُ بَيْعُ كُلِّ عَرْضٍ مِنْ الْمَجَلَّةِ عِنْدَمَا تَصِلُ الْمَجَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي، جس وقت مجھے پہنچے گا، میرے گھر پہنچے گا وہ رسالہ، اس وقت بیع ہو رہی ہے گویا کہ. فَلَا وِنْ قَسَمَ الْمَجَلَّةُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ، اگر کیا ہو جائے سال کے اندر ہی وہ کیا ہو گیا، وہ نیوز جو تھا وہ بند ہی ہو گیا، پورا کا پورا رسالہ ہی. لازم علی اصحابها رد ما بقي من بدل اشتراک، اور جو باقی پیسے انہوں نے ایڈوانس جو لیا ہوا تھا وہ کیا کریں گے؟ وہ واپس کریں گے. اس میں سے ہوتا ہے نا بعد دفعہ دین رسالے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نہیں اب ہم نہیں چلا سکتے، تو اب یہ اس طرح جو ہے نا وہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی، اب اگلی بات آ گئی ہے. رابعاً استخدام الاستجار فی المعاملات المصرفیہ. اچھا استجرار جو ہے معاملات مصرفیہ، بینکس کے اندر آپ کس طرح استجرار کو چلا سکتے ہو؟ استجرار کہ تھوڑی تھوڑی چیز خریدتے جاؤ اور اس میں سے کٹتا جائے نا، تو اس میں کیسے چلے گا؟ اما استخدام الاستجار فی المعاملات المصرفیہ بینکس کے اندر، فإن المعاملات الجاریہ اليوم فی البنوک اسلامیہ تشتمل علی مرابعات. آج کل جو بینک زیادہ اسلامی بینک کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مرابعہ کر رہے ہوتے ہیں، اجارہ اور مضاربہ اور شرکت. وفي الثلاثة الأخيرة من هذه المعاملات لا يمكن استخدام هذا الطريق مع عملاء البنك الذين يطلبون منه التمويل. تو دیکھو یہ جو تین آخری ہیں، اجارہ، مضاربہ اور شرکت، جو ہے اس میں کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ استخدام کی صورت نہیں ہو کر سکتا ہے استخدام هذا الطريق مع عملاء البنك الذين، ولكن يمكن في العمليات المرابحة مرابحة. مرابحة میں کیا استجار ہو سکتا ہے؟ ان يتعامل المصرف مع الموردین على اساس الاستجارة،
کہ بینک جو ہے نا معاملہ کرے گا مورد، ٹھیک ہے نا، جو، ٹھیک ہے نا، کس میں سے مورد سے مطلب امپورٹرس کے ساتھ جو ہے نا، علی اساس الاستجرار ہے، استجرار کے طریقے پر، فیقع من البنک التفاهم مع عدت المؤسسات التجاریہ انه سوف يشتري البضائع. چلیں اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں، باقی کل اس کو دیکھ کے آنا ہے، اچھا یہاں سے آپ نے دیکھ کر آنا ہے تاکہ یہ کیا ہو کیا رہا ہوتا ہے اس میں سے سمجھانا تو تھوڑا سا وہ ہوگا، لیکن یہ آپ لوگوں نے دیکھ کر آنا ہے اس کو. تو پھر انشاءاللہ پھر ہم تیسرا حکم مجردہ کاپی رائٹس کا انشاءاللہ شروع کریں گے اس کے بعد پھر، اور وہ ہے تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہے بڑا مزے کا ہے، کاپی رائٹس کے اوپر حضرت نے جو تحقیق کی ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے چلیے، السلام علیکم.